جی سب سے پہلے تو آپ کو اور ہمارے سب دیکھنے والوں کو بہت بہت عید الفطر کی مبارکباد، اس امید کے ساتھ کہ اپنے خانوادے کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک بہت پر رونق، بہت بھرپور عید رہے گی سب کی۔ اور بالکل آپ نے درست فرمایا، ہمارے ہاں اردو ادب میں، فارسی ادب میں، اس پورے خطے کی ادبی روایت میں عید کیونکہ ایک بہت بڑا مذہبی تہوار بھی ہے اور سماجی اور ثقافتی تہوار بھی بن چکا ہے، جیسے کہ انہوں نے بھی اشارہ کیا، تو اس حوالے سے کئی پہلوؤں سے اشعار کہے گئے ہیں۔ مثلا سب کانٹیننٹ میں امیر خسرو جب اشعار کہتے ہیں تو اس میں واضح طور پر آپ کو جو اس کا اسلامی اور مذہبی رنگ ہے وہ تو ظاہر ہے، دکھائی دیتا ہی ہے، لیکن جو ہمارا روایتی اور ثقافتی رنگ ہے وہ بھی نظر آئے گا۔ اسی طرح جب رومی اس پر اشعار کہیں گے تو اس پر خراسانی رنگ بھی آپ کو نظر آئے گا، حافظ کے ہاں ایرانی ہے، تو یہ سارے پہلو مثال کے طور پر مولانا روم نے اس پر کئی ان کی غزلیات ہیں جس کا خاص طور پر موضوع عید ہے، اور اس موضوع میں پھر وہ اپنا خاص عرفانی رنگ بھی جو ہیں اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ان کے ہاں تو روزہ بھی پورے ایک کردار کی حیثیت میں ہے، پورے کردار کی حیثیت سے حتیٰ کہ غزلوں میں مجسم ہو کر آتا ہے، وہ بالکل مخاطب ہو جاتے ہیں روزے کے ساتھ اور عید کے ساتھ۔ مثال کے طور پر ان کی ایک غزل کے اشعار ہیں کہ عید پر عاشقان مبارکباد، سبحان اللہ، سبحان عاشقان عید تان مبارکباد، کہ عید عاشقوں کو مبارک ہو، واہ، عاشقوں تمہیں عید مبارک۔ کیا بات، یہ جو تکرار ہے یہ بھی کتنی خوبصورت ہے، اور شاید اس کے اندر یہ پیغام بھی ہے کہ عید کا تہوار منانا اور روزہ رکھنا وہ عشق اور اخلاص کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے، تو عاشقوں تمہیں عید مبارک ہو۔ بر تو ای ماہ آسمان و زمین تا بے ہفت آسمان مبارک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، زمین و آسمان کے چاند، کیا بات ہے، یعنی یہ جو چاند ہے یہ صرف آسمان پہ نہیں ہوتا، یہ زمین پہ بھی ہے، 7 آسمانوں تک تمہیں عید کی مبارک، کیا بات، عید آمد بے کف نشان وصال، عاشقان این نشان مبارکباد، واہ، عید آئی ہے اپنی ہتھیلی پر وصال کا ملاپ کی نشانی لے، عاشقوں تمہیں یہ نشانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ بہت ملکوں میں گئی ہیں، تو کچھ بتا سکیں گی کہ دیگر ممالک میں عید کیسے گزرتی ہے جہاں جہاں تشریف لے گئیں؟ جی ایران میں مجھے کیونکہ 3-4 سال وہاں رہنے کا تجربہ ہوا، وہاں پر چاہے اب وہ عید فطر ہو یا عید قربان ہو یا ان کے جو اپنے روایتی مقامی اور ثقافتی تہوار ہیں، عید نوروز جس کو وہ کہتے ہیں خاص طور پر، اس میں ایک چیز جو مجھے بہت تحسین انگیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت اہتمام کرتے ہیں اس بات کا کہ تمام خاندان اکٹھا ہو، اور ایک خاص وہ دسترخوان بچھاتے ہیں جس میں پھل موسمی بہت زیادہ اس کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس میں شیرخوانی بھی شامل ہے۔ اور ایرانیوں کے ہاں عید کے علاوہ بھی، عید پر اور ایسے تہواروں پر تو خاص طور پر ان کے ہاں یہ بہت زیادہ رواج ہے کہ وہ گھر سے کھانا پکا کر وہ باہر جاتے ہیں اور باغوں میں بیٹھ کر اکٹھے وہاں دسترخوان بچھا کر، تو میں نے سنا ہے کہ کوئی بھی خوشی کا موقع ہو تو وہ دیوان حافظ بہت پڑھتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ بالکل بالکل، دیوان حافظ، حافظ ہانی کا خاص اہتمام ہے، فردوسی بھی اس میں شامل ہیں اور مولانا بھی اس میں کسی حد تک شامل ہیں، لیکن حافظ تو خاص طور پر کیونکہ انہیں ایرانی ثقافت کا ایک نمائندہ کیونکہ مانا جاتا ہے، تو شب عید پر حافظ خوانی، عید نوروز پر حافظ خوانی، اس کا بہت رواج ہے، اور پھر اس کے ساتھ آپ پھل بھی کھائیں اور ایک فیملی کا جو ہے وہ۔ اچھا، یہ عید سے تو متعلق نہیں ہے لیکن عمومی ایک ثقافتی مزاج ہے، کیا ایرانی بکثرت اپنے ساتھ دیوان حافظ بھی رکھتے ہیں؟ گھروں میں تو موجود ہوتا ہے، بعض اوقات جیبی بھی ان کی جیبی بھی ہے، اور اب تو ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد موبائل میں موجود ہے فال حافظ کی، اور آپ کو تو خود بھی بالکل اس بات کا علم ہے کہ وہاں پر اگر آپ مثال کے طور پر کسی بس سٹاپ پر کھڑے ہیں یا کسی سب وے ٹرین میں ہیں، تو اگر کوئی لوگ آتے ہیں جو آپ سے طلب کرنا چاہتے ہیں پیسے یا اس طرح سے، تو وہ فال حافظ لے کر آتے ہیں، اچھا، اور آپ اس میں سے ایک فال نکالیں اور اس کو پڑھیں اور اس کے بدلے میں پھر آپ ان کو کچھ خریدیں، وہ آپ مجھے منگوا دیں، میں کچھ سائیڈ جاب کے طور پر کرنا چاہتا ہوں۔ سو بہت ساری لیئرز ہیں ان کے ہاں جہاں پر ان کی جو ادب دوستی ہے اور حافظ دوستی ہے وہ بڑی ظاہر ہوتی ہے۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔